آپ کو قرض کا بوجھ ہے، آپ کو مالی پریشانی ہے، شعبان میں کسی بھی 3 دن کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ موقع ہے، ابھی کافی دن باقی ہیں شعبان کے۔ شعبان میں کسی بھی 3 دن کا وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم، جڑ سے ختم ہو جائے گی ایگریمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ وظیفہ جلدی بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ نے اس شعبان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ویسے ہی شعبان میں بہت زیادہ عبادت کریں، خصوصاً شب بارات میں زیادہ عبادت کریں، کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس میں عبادت کرنا رات کو 15 شعبان میں اور پھر دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں۔ اگر کوئی رکھ لے روزہ تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ تو نہیں۔ اسی طرح اس کے شب کو عبادت کریں 15 شب کو۔ تو آپ نے شعبان میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے 3 دن تک، خواہ آخری 3 دن کیوں نہ ہو، بس شعبان میں آپ نے 3 دن یہ وظیفہ پورا کرنا ہے، 3 رات ہو یا 3 دن۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں بس 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا تو یار اس کا وظیفہ کام کرے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ، اس کی دعائیں کیسی قبول ہوں گی؟ تو 5 وقت کی نماز شرط، رزق حلال کی طلب، کیونکہ رزق حلال کی طلب جو نہیں کرے گا، جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوگا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل رکھے اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کا وظیفہ 100% کام کرے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 3 رات تک، بہتر یہ ہے کہ رات کو کریں، ویسے ہی رات شعبان میں خصوصاً شب برات میں اگر شروع کریں تو بہتر ہوگا، لیکن آپ کسی بھی وقت شعبان میں یہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں 100 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ طلاق کی دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ اور تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب اپنے رب سے دعائیں مانگیں، رو کر، گڑ گڑا کر، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز 3 رات تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں، یہ صلاۃ حاجت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھر کے جو بھی قرضے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں جو بھی قرضے ہوں گے، انشاءاللہ چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی، آپ کے قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔